السلام علیکم۔ BSP ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے کا پہلا حصہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ کیا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا نہ بنا لیں؟ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ تو نہیں جو میری حکومت کا زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی ہی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں ہی اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکروں نے اسے اٹھا کر لے آئے اور صندوق میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو بچہ پیش کیا گیا، اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محنت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ ایک گھونٹ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہی مصلحت تھی کہ اسی بہانے سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کسی دائیا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے ایک دائیا کا پتہ ہے، ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ وہ لوگ بھی بڑے اچھے، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دائیا کو آپ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر اپنی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے ایک وعدہ کیا تھا جو پورا کر دیا، لوگوں کو اس کی خبر نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے فقیری اور امیری سے اور بھوک خوشحالی میں بدل گیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعامات و اکرام پاتی اور اپنے ہی بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اپنے والدین عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تاریخ سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کا کوئی رشتہ نہیں۔ فرعون بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کا کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کر کے انہیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی قوم، فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس مظلوم قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا
تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے مدد کے لیے پکارا تو آپ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم تو بہت ہی جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہا اور اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک قبطی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر خبر دی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخر یہ طے ہوا کہ قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔